أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی قصہ قرآنی یعنی تفسیر موضوعی میں کس چیز کے بارے میں؟ جناب موسیٰ کی داستان کے بارے میں۔ آج ہم ان کے کچھ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف گوشوں کی طرف اور معجزات کو یہاں بیان کریں گے۔ پہلا، ولادت اور شیرخواری کا زمانہ، آپ کی پیدائش اور شیرخواری، دودھ پینے کا وقت۔ مستکبرین پر مستضعفین کی فتح کا واضح نمونہ، یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت رہی ہے نا کہ ہمیشہ ظالموں کے اوپر آخر میں ظالم چاہے جتنا ظلم کر لے آخر میں کمزور اور مظلوم لوگ ہی فاتح ہوتے ہیں، فتح مؤمن۔ اس کا واضح نمونہ پیش کرنے کی غرض سے قرآن مجید نے جناب موسیٰ اور فرعون کی داستان بیان کی ہے۔ یہ داستان وہاں سے شروع کی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نہایت کمزور اور ناتوان تھے۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ناتوان اور کمزور کب ہوتا ہے؟ جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کمزور اور کب ہوگا؟ اور فرعون اپنی قوت و طاقت کے اس وقت اوج پہ تھا، کتنے لاکھ بچے قتل کرا چکا تھا، جسے چاہے قتل کرا دیتا تھا، جسے چاہے غلام بنا لیتا تھا۔ یعنی جناب موسیٰ کی پیدائش کا وقت کہ جب ان کے گھر والوں کے پاس دولت و ثروت اور قدرت و طاقت میں سے کچھ بھی نہیں تھا جناب موسیٰ کے گھر والوں کے پاس۔ دوسری طرف فرعون بھی اس طرح لوگوں پر مسلط تھا، قابض تھا کہ ہر گھر کے اندر کی باتیں اس کے افراد کے علم میں تھی۔ یعنی اس طریقے سے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھی کہ گھر گھر بھی محفوظ نہیں تھا، ہر گھر کی خبریں پتہ لگ جاتی تھیں۔ جی، وہ پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو نہایت بے رحمی کے ساتھ بے جھجک قتل کر دیتے تھے۔ ایسے خوفناک اور وحشت انگیز حالات میں جناب موسیٰ کا زندہ رہ جانا جابروں کے ارادوں پر اللہ کی مشیت کے غلبے کی بہترین مثال ہے کہ کیسے اللہ کی مشیت غالب آتی ہے۔ چنانچہ سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الی ام موسیٰ، موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ کیا وحی کی؟ ان ارضعیہ، اس کو دودھ پلائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جی اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تمہیں خوف ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ٹھیک ہے، جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے ولا دریائے نیل میں کیا کیا کرنی، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ دریا میں ڈال دو۔ القی ہے، القی پہلے مضارع القا، یلقی تلقی تھا، القی القی القیا القو القی، تو ایک عورت اس کو ڈال دے فی الیم، دریا۔ ولا تخافی، فعل منفی ناہی ہے یہ، لا تخافی، نون گر گیا ہے، لا تخافی تم نہ ڈرو، ولا تحزنی، جی پریشان نہ ہو اور تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، انا بے شک ہم رادوہ، اس کو پلٹائیں گے، الیک، تمہارے پاس اسے پلٹائیں گے موسیٰ کو، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں ہم، خدا کہہ رہا ہے، خدا نے ان کی طرف وحی کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، ڈرو مت، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ اس الہی الہام ہوا تھا نا یہ۔ اس کے بعد مادر موسیٰ نے لکڑی کا ایک صندوق مہیا کیا، اپنے فرزند موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ دوسرا پہلو آپ کی زندگی کا گوشہ، فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، بچپن ہی سے یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، ہر حال میں لطف خدا بچپن ہی سے جناب موسیٰ کے شامل حال رہا، خدا کا لطف و کرم آپ پر رہا۔ جناب موسیٰ پر اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ اس نے دوسروں کے دلوں میں جناب موسیٰ کی محبت ڈال دی. ہر کوئی محبت کرتا تھا تاکہ آپ کسی قسم کے خطرے کے بغیر پروان چڑھتے رہیں. جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے. مگر تعجب خیز بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خدا کے دشمن کے گھر میں ہوئی. جی، جو خدا کا دشمن تھا اور جو اپنی حکومت کے زوال کے خوف سے ہر بچے کو قتل کرا دے رہا تھا. لاکھوں بچے، ایک دو بچے نہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ لاکھوں بچے قتل کرا چکا تھا پیدا ہوتے ہی. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور جو پیدا ہوئے تھے. پھر بھی خدا جب چاہے، اردو میں کہاوت ہے نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کون ہاتھ لگا سکتا ہے جسے اللہ بچا لے. وہ کہا ہے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ایک مصرع یاد ہے. اس طرح خدا نے فرعونیوں کے گناہ کو رہتی دنیا تک سب پر واضح کر دیا کہ انہوں نے بہتیرے بچوں کو بس اس لیے مار ڈالا کہ ان کا تخت و تاج محفوظ رہ جائے، مگر اس سے غافل رہے وہ کہ خدا نے موسیٰ کو انہی کی آغوش میں پروان چڑھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلتقط کیا ہے؟ فعل غلط لکھا ہوا ہے کہ فلتقط ہونا چاہیے تھا، ہے نہیں؟ فَأَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ. دیکھنا قرآن کی گڑبڑ نہ ہو جائے. آلُ فِرْعَوْنَ یعنی پھر فرعون والوں نے اسے پانی سے اٹھا لیا، چن لیا، اٹھا لیا. آل فرعون لَيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. حامان کون تھا؟ وزیر تھا اس میں فرعون کا. فرعون والوں نے اسے پانی سے اٹھا لیا کہ انجام کار ان کی جان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و الم بنے. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے سب غلطی پر تھے. کانوا خاطئین. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت نے کہا قرۃ عین لی، کہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو سکتا ہے. واللہ کا، اور آپ تیرے لیے، میرے آپ تیرے لیے، لا تقتلوہ، تو اسے قتل نہ کر. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اولادی میں لے لیں، یعنی اسے اپنا بیٹا بنا لیں. وہم لا یشعرون، جبکہ درحالی کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. خطا پڑتے. اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ بچہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا سے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں. اور وہ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے. داستان کے اس حصے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتا ہے، یہ چیز کہ خداوند عالم فقط لشکر کشی اور آسمانی عذاب نازل کر کے اپنی قدرت نمائی نہیں فرماتا. ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنی قدرت جو ہے عذاب دے کر ہی اپنی قدرت کو دکھائے. جیسے اور انبیاء کی، بہت سی انبیاء کی قوم کیسی تھی، جناب نوح کی قوم پہ عذاب کر کے اپنی قدرت دکھائی، انہیں عذاب دے کے جناب نوح اور ان کو بچا کے. جی ایسے جناب لوط کی قوم کے اوپر عذاب کر کے اور جناب لوط کو بچا کے. جی یا باست ہے لشکر کو فتح دے کے کسی، ہمیشہ خدا نے قدرت ایسی ہی نہیں دکھائی. ایسی قدرت بھی ایک قدرت ہے کہ بغیر کسی لشکر کشی کے، بغیر کسی چیز کے دشمن کے گھر میں پلوا دیا. جی بلکہ کہیں کہیں خود دشمن، اس کے خواہ چاہنے والے، اس کے اسباب وسائل ہی اللہ کے ارادے کے محقق ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ تمام امور ایسی ٹھوس تدبیر اور ظرافت اور ہوشیاری سے انجام پاتے ہیں کہ صاحبان عقل و فہم اللہ کے ارادے کی حاکمیت کا خوب احساس کر لیتے ہیں کہ اللہ کی ارادہ دیکھیے. اس سلسلے میں ان کے یہاں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا. اس کا واضح نمونہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا حصہ ہے کہ جہاں آپ نے حکم خدا سے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پیا، کسی کا نہیں پیا، آخرکار اپنی ماں کی آغوش میں پلٹ آئے. جو خدا نے کہا تھا نا کہ ہم پلٹائیں گے، پلٹایا نہیں پلٹایا. دودھ کسی کا نہیں پیا، وعدہ کیا تھا خدا نے اپنی قدرت دکھائی کہ دیکھیے جناب موسیٰ کی والدہ سے کہا تھا ہم پلٹائیں گے، تو پلٹایا نہیں پلٹایا. وہی جناب موسیٰ کی والدہ جو جناب موسیٰ کو ہوتے ہوئے اتنی گھبرا رہی تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، قتل کر دیا جائے گا،
خدا نے جب کہا کہ تم دے دو دریائے نیل میں ڈال دو، آپ پلٹائیں گے، تو آپ دیکھیں کتنے اطمینان سے ان کے گود میں بھی ہے، دودھ بھی پی رہے ہیں، اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا جی۔ خود دشمن پلوا رہا ہے کہ لیجیے پلائیے جی، یہ خدا کی قدرت ہی تو ہے۔ پلٹایا ان کے دودھ، ان کا پاک دودھ سے غذا حاصل کی، اور اسی طرح مادر موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ الہی بھی پورا ہو گیا، جو وعدہ کیا تھا۔ اعوذ باللہ من، کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا پر یاد ہے نا، رادو ہو، یہی جملہ تھا، کیا تھا؟ انا رادو ہو الیک، ہم اس کو تمہارے پاس پلٹائیں گے۔ پلٹایا نہیں پلٹایا؟ پلٹا دیا۔ کیا کہتا ہے خدا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرددناہ، ہم نے ان کو پلٹایا، الی امہ، موسیٰ کو ہم نے پلٹایا ان کی والدہ کی طرف، تاکہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھ کو ٹھنڈک مل جائے، ولا تحزن، اور تم نہ ڈرو، لتعلم ان وعد اللہ، تم نہ ڈرو، تم پریشان نہ، تاکہ وہ پریشان نہ رہیں اور انہیں معلوم ہو جائے، لتعلم، تاکہ وہ ان کی والدہ، تعلم مؤنث کا چوتھا صیغہ ہے یہ، ساتواں نہیں ہے یہ، تاکہ وہ جان لیں مادر موسیٰ ان وعد اللہ حق، ان کا اللہ کا وعدہ حق ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی اس بات کو نہیں جانتی، مانتی نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ جناب موسیٰ قوم بنی اسرائیل اور فرعون کا زمانہ حکومت میں اس وقت پیدا ہوئے، جناب موسیٰ بنی اسرائیل کی قوم میں فرعون کے زمانہ حکومت میں اس وقت پیدا ہوئے جب فرعون بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو پیدا ہوتے قتل کرا دیتا تھا، تاکہ بنی اسرائیل اس کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد اپنی ماں کے ہاتھوں حکم خدا سے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیے گئے۔ فرعونی لوگوں نے انہیں نکال کر قصر لے آئے، اور فرعون اور اس کی بیوی نے انہیں اپنے پاس رکھ کر پالا۔ سوال، فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ نجومی نے پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، لہٰذا وہ پیدا ہوتے بنی اسرائیل کے بچوں لڑکوں کو قتل کر دے گا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں بتائیے کہ مادر موسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں خداوند عالم کا کیا حکم ہے؟ یہ حکم ہے کہ آپ اسے دودھ پلائیے، اور اگر اس کی جان کا خوف ہو تو دریائے نیل کے حوالے کر دینا، ہم اس کو ضرور پلٹائیں۔ موسیٰ نے کس طرح اور کہاں پرورش پائی، وہ آپ کو پوری کہانی یہاں موجود، کس طریقے سے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا تو فرعونیوں نے صندوق سے نکالا، فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اسے ہم فرزند بھی بنا سکتے ہیں جی۔ پھر خدا کا معجزہ یہ ہوا، خدا کی قدرت کا نمونہ یہ ہوا کہ آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا، کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ آخر میں جناب موسیٰ کی بہن تو دیکھتی بھی گئی تھی نا کہاں تک، اس نے کہا کہ میں ایک کو جانتی ہوں کہ جو دودھ پلاتی ہے، دایا۔ بلایا گیا تو وہ دایا کہہ کے لائی تھی، اور وہ جناب موسیٰ کی والدہ تھی، اور جناب موسیٰ نے ان کا پاک دودھ پیا، اور خدا نے جو جناب موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ کہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، آپ اسے دریائے نیل کے حوالے کر دینا جی، ڈرنا مت، گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، اس کو ہم پلٹائیں گے تمہارے پاس۔ پھر پلٹایا نہیں پلٹایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو پھر خدا کہتا تھا فرددناہ، ہم نے اس کو پلٹایا، الی امہ، ان کی والدہ کی طرف، کیوں؟ کہ تقر عینی، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جائے، مل جائے، جو پریشان تھیں وہ ان کو سکون مل جائے جی۔ ولا تحزن، وہ نہ گھبرائے نہ پریشان ہوں، اور وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا کیا ہوا وعدہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، اللہ کا کیا ہوا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اکثرهم لا یعلمون، بہت سے لوگ اس کو ٹھیک ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہو گیا جناب موسیٰ کی زندگی کا۔ اگلا درس بھی جناب موسیٰ سے ریلیٹڈ آگے کا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کی تیاری کیجئے، امتحان نزدیک ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔